نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ السلام، واللہ انی لا اعلم اصحابا اوفى من اصحابی، ولا اہل بیت ابرا و اوفا من اہل بیتی۔ صلوات پڑھے محمد۔ امام حسین کی اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں اصحاب امام حسین کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں اور کی جائیں گی، ان کا تعلق اب اصحاب حسین کی وفاداری اور عظمت سے ہے۔ امام حسین کے اصحاب کتنے باوفا اور کتنے صاحب عظمت ہیں، اس کا اعلان خود امام حسین علیہ السلام نے کیا، اور اس جملے میں فرمایا، واللہ انی لا اعلم اوفى من اصحابی، خدا کی قسم میرے علم میں نہیں ہے کہ میرے اصحاب سے زیادہ باوفا اصحاب کسی اور کے ہوں، اور میرے اہل بیت سے زیادہ نیک سیرت نیک کردار اہل بیت کسی اور کے ہوں۔ امام حسین نے اس ایک جملے میں اپنے اصحاب و اہل بیت کی بڑی عظمت اور مقدس ہستیوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور ہماری بات اس بات پر کل ہو رہی تھی کہ ان اصحاب میں کون سی باتیں تھیں جن باتوں نے ان اصحاب کو اتنا معتبر بنا دیا کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے سند دی کہ اللہ نے جیسے اصحاب مجھے دیے ہیں ویسے کسی کو عطا نہیں۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، کسی بھی میدان میں
اور کسی بھی سماج اور معاشرے میں ترقی کے چند عنصر ہیں، اگر ہم ان پر گامزن ہو جائیں گے تو انسان کی کامیابی رہتی دنیا کو نصیب ہوتی ہے۔ مثلا دنیا کے پرانے حربے، جو حرکتیں، جو غلطیاں، جو الزام بازیاں، جو برائیاں ہم سے وجود میں آ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے موجد ہم ہیں اور ہمارے علاوہ ہم سے پہلے کسی نے ان غلطیوں کو نہیں کیا۔ تاریخ ایک جملہ کہتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تو جو قسم کے واقعات، برائیاں، غلطیاں، اچھائیاں، نیکیاں ہمارے درمیان میں ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے درمیان میں ہیں اور ہم ہی سے ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، ہم سے پہلے بھی لوگوں کے درمیان میں وہ برائیاں ہیں تھی، اور ہم سے بعد بھی لوگوں کے درمیان میں وہ برائیاں موجود رہیں گی۔ لہذا اب دو طریقے کے کردار سامنے آتے ہیں۔ ایک کردار یہ کہ برائیاں کرنے والوں کو کیا ملا اور اچھائیاں انجام دینے والوں کو کیا ملا۔ بھئی دنیا میں ہر بات کا رد عمل ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے عمل اور ایک چیز ہوتی ہے رد عمل۔ مثلا ان دونوں چٹکیوں کو، ان دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا کے گھسو قاعدے سے، تو ان دونوں انگلیوں کا آپس میں ملا کے طاقت لگانا، اس کا نام ہے عمل، اور اس کے نتیجے میں جو آواز پیدا ہوگی اس کا نام ہے رد عمل۔ تو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر بات کا رد عمل ہوتا ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہ دنیا بنائی ہی ایسی گئی ہے، یعنی کسی بھی چیز کو ایسا نہیں بنایا گیا کہ ہم نے انجام دی، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، آج تو اس بات کو سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ ہزاروں سال پرانی باتیں ریکارڈ کی جا سکتی ہیں، وہ باتیں ختم نہیں ہوئی، فضا میں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بات کہہ دی اور بس دھوئیں کی مانند بات اڑی، ختم ہو گئی۔ مادہ کبھی ختم نہیں ہوتا، مٹیریل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ ہر عمل کا جب رد عمل ہوگا تو ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری گفتگو، ان چیزوں کا بھی رد عمل ہوگا، اور ہماری ہر بات جو ہم انجام دیتے ہیں، یہ کیمرے جو الیکٹرانک ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے بڑا کیمرہ تو ہمارے اعمال و افعال کو ہماری اولاد کے ذہنوں اور دماغوں اور آنکھوں میں فٹ ہے۔ وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھتے ہیں اور اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باپ سچا ہوگا، الحمدللہ بیٹا سچا ہوگا، لیکن یہ پرفیکٹ نہیں ہے یہ بات، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہی ہے۔ ہم زیادہ پہ قانون لگاتے ہیں، قلیل پہ قانون لاگو نہیں کرتے۔ تو ہر چیز کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ ہم بات کریں گے، ہم عمل کریں گے، ہم کام کریں گے، تو اسی طریقے سے ہمارے اعمال کے بعد اعمال کی سزا ہے، یہ رد عمل ہے۔ اعمال کی سزا یہ کوئی الگ سے ایسی چیز نہیں ہے کہ آگ ڈال دی گئی، فرشتے لاد دیے گئے، نہیں۔
ہمارے اعمال کی سزا رد عمل ہے. فطرت سے اگر ٹکرائیں گے تو انتقام لے گی، طے ہے. لہذا فطرت اپنا انتقام نہیں چھوڑتی، انتقام ضرور لے گی. تو ہمارے اعمال کی سزا جو ہمیں مل رہی ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کسی کے ٹھوکر بھی نہیں لگتی مگر یہ کہ اس سے پہلے اس نے گناہ انجام دیا. حدیث معتبر ہے. معلوم ہے میری آواز کہاں تک جا رہی ہے، یہ بھی معلوم ہے مجھے سننے والے کتنے ہیں. ٹھوکر بھی نہیں لگتی مگر اس کے پیچھے گناہ ہوتا ہے. اور جب ٹھوکر لگتی ہے تو آدمی پلٹ کے ضرور دیکھتا ہے. اگر اس نے دماغ میں یہ بات سوچی آخر خطا کیا تھی جو ٹھوکر لگی، ہدایت کا دروازہ کھل جائے گا. اور اگر اس نے سوچا یہ تو لگ ہی جاتی ہے تو دوسری ٹھوکر لگنے کے موقع فراہم ہو جائیں گے. عقل مند ایک ٹھوکر تو کھا سکتا ہے، 2 ٹھوکریں نہیں کھا سکتا. یہی ایمان کی شان پیغمبر اسلام نے بتائی ہے. مومن کی شان یہی اللہ کے رسول نے فرمائی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مومن ایک حربے سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. لہذا ہر عمل کے پیچھے رد عمل ضرور ہے. سوچ سمجھ کے اعمال انجام دینا چاہیے. اور ہمارے اعمال کے پیچھے نیک اعمال ہے تو جزا ہے، برے اعمال ہے تو سزا ہے. تو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں جو جملہ کہا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو اسی تاریخ کے آئینے میں ہمیں اس بات کو جان لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جنہوں نے برائی کی ہے ان کے نتیجے میں کیا آیا، ان کے حصے میں کیا آیا، اور جنہوں نے اچھائی کی ہے ان کے حصے میں کیا آیا. بات تو بات کی کسی مجلس میں عرض کرنا تھی مگر آئیے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کر دیتا ہوں. جن کے عمل اچھے ہیں ان کے حصے میں کیا آیا، اور جن کے عمل برے ہیں ان کے حصے میں کیا آیا. اب ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھیے کربلا جائیے. کربلا میں بھی 2 گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے ظلم و ستم کیا. ایک مظلوم کا گروہ ہے، ایک ظالم کا گروہ ہے. آج آپ فیصلہ کر کے بتائیں مظلوم کے حصے میں کیا آیا اور ظالم کے حصے میں کیا آیا. ظالم مستحق لعنت قیامت تک قرار پا گیا اور مظلوم دلوں کی عظمت بننے کے بعد دلوں میں اپنا گھر قیامت تک بنا گیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اپنے اپنے حصے ڈھونڈیے کہ ہمارے حصے میں کیا آنے والا ہے. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ٹائم پاس نہ کریں. یہ لفظ ٹائم پاس اتنا استعمال ہونے لگا. ٹائم تو عبادت کے لیے دیا ہے اللہ نے، اور عبادت بیٹھے بیٹھے عبادت کر سکتے ہیں. اچھی نیت اچھی سوچ ہو ہر سانس عبادت میں جائے گی. خدا کی قسم عبادت نام نہیں ہے رکوع و سجود کا،
بلکہ رکوع و سجود کو بھی عبادت اچھی فکر بناتی ہے۔ اگر رکوع و سجود عبادت ہے تو انہیں بھی اچھی سوچ ہی عبادت بناتی ہے۔ لہذا انسان اپنے آپ کو برائی سے پاک رکھے، عبادت ہے۔ کہیں غیبت ہو رہی ہے، دلچسپی نہ دکھائے، غصہ دکھائے، نفرت دکھائے، عبادت ہے۔ نہیں روک سکتا آپ سے، روکنے کی کوشش کرے، نہیں رکتا آپ سے، جگہ چھوڑ دیں، عبادت ہے۔ جگہ چھوڑنے پہ سانسوں کو عبادت دے گا پروردگار عالم، لیکن ہمیں عبادتوں میں مزہ نہیں آتا، ہمیں غیبتوں میں مزہ آتا ہے۔ لہذا ہمارے ہر عمل کا نتیجہ نکلے گا۔ یزید بظاہر برائی کر کے سمجھ رہا تھا حکومت پا گیا، لیکن یزید کے اس عمل پر بتاتا ہوں مظلوم میں کتنی طاقت ہے۔ یزید کے اس عمل پر ہر ایک نے اعتراض کیا۔ مثلا جب سر حسین اور انصار حسین کے سر کٹے ہوئے دربار یزید میں پہنچے، وہاں سفیر روم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ سفیر روم نے معلوم کیا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ سفیر روم کھڑا ہو گیا، کہا حسین؟ کون حسین؟ وہی رسول کی بیٹی کا بیٹا حسین؟ کہاں وہی فاطمہ زہرا کا لال نور نظر حسین۔ اب یہ کہنا تھا، سفیر روم نے ایک جملہ کہا کہ تم مسلمانوں کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں اپنے نبی کی 17ویں پشت میں سے ہوں، اور اس کے بعد بھی جس گلی سے نکل جاتا ہوں لوگ میری زیارت کے لیے نکل آتے ہیں، اور تم نے اپنے رسول کے جنازے کے کفن کو بھی میلا بھی نہیں ہونے دیا، اور رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ اس کے بعد سر امام حسین سے یزید ابن معاویہ دندان مبارک پر چھڑی لگا رہا تھا۔ صحابی رسول بھی وہاں ایک موجود تھا۔ کہا یزید اب اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے ان ہونٹوں کے بوسے لیتا ہوا دیکھا۔ دو اعتراض کرنے والے پیدا ہو گئے۔ تیسری بات عرض کرتا ہوں، خود یزید بھی تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کے کہتا تھا حسین نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ گویا یزید بھی خود اپنے آپ پہ پشیمان ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد بھی یہ کہتا تھا میں نے قتل نہیں کیا ہے، ابن میسونہ نے قتل کیا ہے۔ میسونہ یزید کی ماں کا نام ہے، اور یزید کہتا تھا میں نے قتل نہیں کیا، ابن مرجانہ نے قتل کیا ہے۔ ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد کی ماں کا نام ہے، مرجانہ۔ تو ذرا غور تو کریں، حسین کا قتل، اور اس کے بعد یزید کہتا تھا خدا لعنت کرے اس پر جس نے حسین کو قتل کیا، اور عبید اللہ ابن زیاد بھی یہی کہتا تھا خدا لعنت کرے اس پر جس نے حسین کو قتل کیا۔ بھائی میں نے قتل نہیں کیا ہے، یزید نے قتل کروایا ہے۔ یزید کہتا تھا میں نے قتل نہیں کیا، عبید اللہ ابن زیاد نے کیا۔ میرے دوستو اتنی تو بات طے ہو گئی، حسین کے قاتل پر لعنت کرنا تنہا ہمارا ہی فریضہ نہیں ہے، جو حسین کے قاتل ہیں وہ بھی قتل حسین کو لعنتی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ وہ بھی حسین کے قتل کو جرم سمجھتے ہیں۔ اگر حسین کا قتل ہنر ہوتا
تو عبید اللہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہاں ہاں یہ برا کام تھا میں نے کیا، یہ غلط کام میں نے کیا، یہ برائی میں نے ساتھ کی ہے، اس لیے کہ وہ ایک برا کردار کا کیریکٹر کا آدمی تھا وہ۔ اور اب یہ کام انجام دینے والے صفائی دے رہے ہیں، ہم نے نہیں کیا۔ ایک بہت اچھے رائٹر گزرے ہیں طٰہٰ حسین، انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ کیا یزید کا قتل، کیا امام حسین کا قتل یزید نے کیا ہے، اور کیا یزید جنت میں جائے گا؟ تو انہوں نے ایک مرتبہ اعلیٰ اپنی تاریخ میں یہ بات لکھی کہ تم یہ بحث کر رہے ہو کہ یزید جنتی ہے کہ جہنمی؟ نواسہ رسول کو قتل کرنے والا کیا مسلمان بھی ہو سکتا ہے؟ اس پہ بحث نہ کرو کہ وہ جنتی ہے کہ جہنمی، اس پہ بحث کرو کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تیسرا کیریکٹر جو مظلوموں کی حمایت میں پیدا ہوا وہ یزید کی بیٹی عاتکہ ہے۔ جب یزید نے امام حسین کے سر کو لے کے اپنے حرم میں پہنچا دیا تو عاتکہ نے امام حسین کے سر کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دنیا میں اتنا بھی بڑا جرم ہو سکتا ہے کہ رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یزید کی بیٹی نے۔ یزید کی بیوی جب حسین کے سر مبارک کو دیکھا، چادر کو پھینک کے دربار میں ننگے سر چلی آئی اور یزید نے کہا یہ تو نے کیا برا کیا ہے، میری عزت کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا اے لعنتی تجھے اپنی عزت کا خیال ہے اور دربار میں یہ نبی زادیاں کھڑی ہوئی ہے ان کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یزید کی زوجہ نے۔ یزید مر گیا۔ یزید کے مرنے کے بعد بنایا راج پاٹ یزید کے بیٹے کو دیا گیا، اس نے قبول کیا اور تخت خلافت پہ آنے کے بعد اعلان کیا میرے دادا نے اس سے جنگ کی تھی جو میرے دادا سے زیادہ مستحق تھا اس حق کا، خدا کی قسم میرے باپ نے اس سے جنگ کی ہے جو میرے باپ سے زیادہ لائق ہے اس حق کا، اسی کا حق ہے۔ میں غاصبی حکومتوں کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہ کہہ کے یزید کے بیٹے نے معاویہ ابن یزید نے ملا ہوا تخت خلافت کو ٹھکرا دیا۔ یہیں سے اندازہ ہوتا ہے اب تاریخ کا دوسرے رخ میں آئیے، ایک طرف پیاس ہے، ایک طرف آشائش ہے، ایک طرف پیاس ہی پیاس، دوسری طرف آسائش ہی آسائش، ایک طرف نعمتیں ہی نعمتیں، ایک طرف تماچے ہی تماچے، ایک طرف پردے ہی پردے، ایک طرف بے پردگیاں ہی بے پردگیاں۔ مگر یزیدیت نے حسینیت کے سامنے گھٹنوں کو ٹیک کے کہا یزید فتح مند ہو جاتا اگر حسین کا کوئی ایک بچہ بھی یہ کہہ دیتا کہ بابا کو کیا ہو گیا تھا اگر بیعت یزید کر لیتے، لیکن امام حسین کے کردار پر نہ کسی بچے نے انگلی اٹھائی، نہ کسی بڑے نے انگلی اٹھائی، نہ بزرگ نے انگلی اٹھائی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی حسین کے دل میں جو ارادہ تھا وہی حسین کے بچوں کے دل میں ارادہ تھا۔ یہ مظلوم کی کامیابی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نعرہ سلوات، لہذا ہمیں رد عمل کو دیکھنا چاہیے۔
کہ نتیجہ عمل کیا ہونے والا ہے. ضروری ہے کربلا کی تاریخ سے ہمیں سبق حاصل کرنے چاہیے. کربلا اس عظیم تاریخ کا نام ہے. خدا کی قسم کربلا میں جو ظلم و ستم انجام دیا گیا ہے وہ کسی تاریخ میں انجام نہیں دیا گیا. مصائب تو میں حضرت علی اصغر کے بیان کر چکا ہوں، مگر 2 لمحے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میدان کربلا میں یزید نے کتنا ظلم کیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج نہیں لگتا کہ کوئی کسی بچے کے لیے اگر پانی طلب کرے تو اس پہ تیر کو نشانہ، ظلم و ستم کو نشانہ بنائے. آج بھی نہیں لگتا. جبکہ آج ظالم بہت زیادہ ظلم کی داستان آج بڑی ہے. آج ہر معاملے میں ظلم ہے، مگر پانی کے مطالبے پر کسی کو قتل آج نہیں کیا جا سکتا. لیکن کل امام حسین علی ابن ابی طالب بچے کے لیے آب تلاش کر رہے ہیں، آب کا سوال کر رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے اس سوال پر تیر ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کتنا ظلم کیا گیا کربلا کی تاریخ میں. اور امام حسین پر جب بچے کو ذبح کر دیا اور علی اصغر علیہ السلام قربان ہو گئے، قربان ہونے کے بعد دفن کیا امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے. اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کو دفن کر دیا. تاریخ بتاتی ہے حسین کے دل پر کیا گریہ بیت رہا ہوگا اور کیا کلیجہ تھا حسین کا. حسین اس بچے کو دفن کر رہے ہیں جو 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی ہے اور جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے. حسین نے بچے کو دفن کیا. دفن کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے. دوستو، اگر ہمارے درمیان میں کوئی بچہ انتقال ہو جائے تو لوگ پرسہ دینے بھی آتے ہیں، تیر کی بارش نہیں ہوتی. لیکن حسین اس منزل میں ہے کہ جب اپنے بچے کو دفن کر رہے ہیں تو اس بات کا بھی خطرہ ہے کوئی پیچھے سے تیر نہ چلا جائے. ارے کیسے مسلمان چھے، اسلام نے یہ حکم دیا ہے جب تمہارے درمیان میں کوئی مر جائے تو پرسے کے لیے جاؤ، باپ کو حوصلہ دو، باپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے. لیکن یہ کربلا کی تاریخ ہے، بچے کو ذبح بھی کر دیا اور کوئی پرسہ دینے والا نہیں حسین کو. حسین گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. حسین تنہا ہیں، علی اصغر کو دفن کر رہے ہیں. لو اجرکم اللہ. علی اصغر کی چھوٹی سی میت حسین نے دفن کر دی. مگر تاریخ میں یہ جملہ ملتا ہے جب امام حسین نے ذوالفقار سے قبر بنانا چاہا تو ایک مرتبہ ذوالفقار نے رو رو کے عرض کیا، اے مولا، ساری باتوں کا اندازہ تھا مگر یہ اندازہ نہیں تھا ذوالفقار کو یہ کام بھی انجام دینا ہوگا. ارے ایک معصوم کی میت کی قبر کو بنانا ہوگا، یہ ذوالفقار کا کام. مولا نے ذوالفقار سے کربلا میں قبر علی اصغر کو بنا دیا. ارے جب بنا دیا تو بچے کی میت کو کربلا میں جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے تو ہم قبر کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں. مگر ہائے کربلا میں حسین پیاسے ہیں، اشکوں کے علاوہ کچھ نہ تھا. حسین علی اصغر کی قبر کو تر کرتے، بس اسی معصوم نے اشکوں کی ترائی سے علی اصغر کی قبر کو تر کیا. اور اس کے بعد تاریخ نے کہا ننھی سی قبر کھود کے میت کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والا محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، پروردگارا بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، پروردگارا ہمیں صحیح معنوں میں سچا اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا قرار دے دیں۔ پروردگارا تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیں۔ مالک ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں۔ پروردگارا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ پروردگارا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔